آئے ہائے زندہ ہے، آئے ہائے زندہ ہے. یہ جو مرزا جیلمی ہے، ہر جگہ انجینئر ہو رہی ہے. اس نے جو باتیں کی ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل نے معروف مذہبی اسکالر انجینئر محمد علی مرزا کو گستاخی کا ملزم قرار دے دیا. جی ہاں، اب اسی طرف واپس آئے. میں علل اعلان کہہ رہا ہوں، بول وہ کرسچینٹی کی بالخصوص یعنی جو انجیل کا حوالہ دے رہا تھا، پوچھا کسی نے؟ کہیں دور دراز تک بھی وہ لفظ موجود نہیں ہے ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں. میرے کو جانتا نہیں ہے یہ. تو یہ جملہ اس کے چیلے دکھائیں کہ کس کتاب سے اس نے کوٹ کیا ہے، یا اس کے سوا قائل کون ہے. لو جی نہیں منجی ٹھوکن لگی جائے. So Muhammad is an antichrist. He says Allah is not the Father. Isa is not Ibn Allah. Chapter 9 verse 30. He's an antichrist. He's one of the antichrists that the Bible told us expect. So Muhammad comes and he confirms the Bible. So Muhammad is an antichrist. اور مسیحی حضرات سے اگر بات ہو تو وہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں تو بہت واضح ہے کہ وہ ان کو کسی بھی اعتبار سے 0.0001 بھی احتمال نہیں دے سکتے کہ وہ اللہ کا نبی ہے جب تک کہ حضرت عیسیٰ کو خاتم الانبیاء مان رہے ہیں. ان کو ہاتھ اٹھانا پڑے گا ختم نبوت. بالکل اسی طرح سے ہم مسلمان اشرف الانبیاء کے بعد کسی بھی فرد کی نبوت کا ذرہ برابر احتمال نہیں دے سکتے. بس اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، اگر کوئی وحی کا دعویٰ کرے، خدا کی جانب سے شریعت آنے کا دعویٰ کرے، تو ہم بے شک اظہار نہ کریں لیکن عقیدتاً اس کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ قطعاً جھوٹا سمجھتے ہیں، پکا جھوٹا سمجھتے ہیں. حضرت عیسائی حضرات میں، مسیحی حضرات میں نبوت ختم ہو گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. اب کوئی احتمال نہیں ہے کہ کوئی اگلا نبی آئے. یہ سب سیاسی بیان ہے کہ جی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں. اسے مان نہیں سکتے. اگر مانیں گے تو پھر مسیح نہیں رہیں گے، عیسائی نہیں رہیں گے. قرآن کو ہم حق مانتے ہیں، پھر وہ ان کو قرآن کی شریعت پر عمل کرنا ہوگا. اب ایک مقالے کی جانب آپ کی توجہ دلائیں کہ جو 2015 میں لکھا گیا کہ جب وہ فرانسس نے یہ کہا کہ اسلام ایک پرامن مذہب ہے اور قرآن کی تعلیمات میں یہ قتل عام نہیں ہے، تو کئی مسیحی حضرات نے اس موضوع پہ قلم اٹھایا اور کہا کہ یہ ایک سیاسی بیان ہے. اور اپنے لوگوں کے ایمان کو بچانے کے لیے انہوں نے بتایا کہ جو ہمارے سینٹس تھے، جو ہمارے بزرگ تھے، وہ رسول اللہ کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ہمارے سینٹس تھے، جو ہمارے بزرگ تھے، وہ رسول اللہ کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اب آپ کے سامنے ویب سائٹ ہے 1 Peter 5 اور یہ مقالہ ہے کہ جس کا عنوان ہے واٹ ڈڈ دا سینٹس سے اباؤٹ اسلام، اور اس کے لکھنے والے ہیں اینڈریو بیزارڈ. اپریل 30 2015 کو لکھا گیا. تو یہاں پر وہ فرانسس کا بیان ہے اور اس کے بعد اپنے لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے، یعنی پوپ فرانسس کے اس بیان کو کہا گیا کہ سیاسی و غلط بیان ہے، اس کو بچانے کے لیے لکھنے والے نے اپنے جو سینٹس اور بزرگ گزرے ہیں کہ جس میں ایک 8 سینچری کا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 125 سال کے بعد غزہ میں ایک شخص کو مارا گیا تھا کہ جس کا نام تھا سینٹ پیٹر میوینوس. اور اس نے اس میں ہم نے ہائی لائٹ کر دیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ جھوٹا نبی کہا. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ختم نبوت کے قائل ہیں تو وہ پھر کسی بھی نبوت کے دعوے کرنے والے کو سچا کہہ ہی نہیں سکتے. اب آپ کے سامنے جو حوالہ ہے کہ جان ڈیمیسین کا ہے کہ جو 749 میں دنیا سے گئے اور تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 117 سال کے بعد. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہہ رہا ہے کہ فور رنر آف اینٹی کرائسٹ، یعنی اینٹی کرائسٹ کا جو ہے یہ مقدمہ ہے یا پیش خیمہ ہے. اور اس کے بعد کہہ رہا ہے فالس پروفٹ نیمڈ محمد، یعنی جھوٹا بھی کہہ رہا ہے. اب کیا اگر اس چیز کو بیان کیا جائے تو کیا مسیحیوں کی جان کو خطرے میں ڈالنے کے برابر کہا جائے گا؟ نہیں، کیوں کہ وہ حضرت عیسیٰ کی ختم نبوت کے قائل ہیں. یہ ان کی ایک مجبوری ہے. ہاں پبلک میں وہ کھل کے نہ کہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اس پر وہ عقیدہ رکھ سکتے ہیں، یہ ان کو ایک حق ہے موجود. اب جو آپ کے سامنے حوالہ ہے یہ ان کے ایک سینٹ ہیں ہیبیٹینس جرمایا کے جو 851 میں دنیا سے گئے، اور یہ اس میں کہہ رہے ہیں پریکارسر آف دا اینٹی کرائسٹ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جو پیش خیمہ ہے اور پیشرو ہے کس کا؟ اینٹی کرائسٹ کا، یعنی دجال کا. اب ان کے ایک ہیں بزرگ، وہ کہتے ہیں کہ جن کا نام ہے جارج 1852 میں دنیا سے یہ گئے. یہ کہتے ہیں جو بھی ہمارے عقیدوں کو نہیں مانتا وی کنسیڈر ٹو بی ڈیمڈ، کہ اس پر اللہ کی پھٹکار ہو، اللہ کی لعنت ہو، اللہ کا عذاب ہو. تو یہاں سے پتہ چلا کہ بھئی یہ ان کا ایک نظریہ ہے، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ختم نبوت کے قائل ہیں. بالکل ویسے ہی جیسے کہ ہم کسی کو نہ کہیں یہ الگ بات ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ہم حالات کے تحت اسے کچھ نہ کہیں اور ان لوگوں سے ملیں، لیکن اتنی بات مسلم ہے کہ وہ نبی نہیں ہو سکتا، اور کیونکہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ جھوٹا تو ہے. تو یہاں پر ہماری گزارش ہے دوبارہ برادران اہل سنت سے کہ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر یہ کام نہ کریں. اب ہوگا یہ کہ آپ ہی کے جوان اور باقی انجینئر مرزا کے طرفداروں کی ذمہ داری ہے کہ جو ان کے بزرگ پہلے کہہ چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کو وہ لائیں پبلک میں. ورنہ ہوگا کیا کہ کبھی تو یہ شیعوں پہ توہین رسالت کا کیس بنا دیتے ہیں، کبھی مسیحیوں پہ بنا دیتے ہیں، کبھی کسی اور پہ بنا دیتے ہیں. Remember in chapter 9 verse 30 of the Quran, for those of you who want to take notes and read these verses for yourselves, chapter 9 verse 30, Muhammad says that the Christians who believe that Jesus is the son of Allah will be cursed by Allah because Allah will wage war against them. So if you say Jesus is God's son, Allah will wage war against you, will fight you, will kill you in the battlefield using the Muslim jihadists as his arms and feet to do so. Now why is that important? Well, according to the New Testament, if you deny that Jesus is God's son, and if you deny the spiritual paternity
the spiritual father of God, then you're one of the antichrist that the Bible warned against. Then you're one of the antichrist that the Bible warned against. Then you're one of the antichrist that the Bible warned against. In fact, the Quran not only says that Jesus is not God's son, the Quran says Allah is a father to no one in any sense of the term. Chapter 5 verse 18 says Allah is not the father of the Jews and Christians. And chapter 19 verses 88 to 93 says the highest relationship that a person can have with Allah is a slave to master relationship. Well, according to 1 John 2, 22 to 23, Muhammad is an antichrist. Muhammad is an antichrist. Muhammad is an antichrist. Who is a liar? This is 1 John 2, 22 to 23. Who is a liar? But he who denies that Jesus is the Christ. He is antichrist who denies the Father and the Son. Who is antichrist? The one who says God is not the Father and Jesus is not the Son. Whoever denies the Son does not have the Father either. He who acknowledges the Son has the Father also. So David, according to 1 John 2, 22, 23, Muhammad is what? He's an antichrist.